علامہ اقبال کی ایک اور نظم شمع کی تشریح لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، تو چلے اس نظم کی تشریح شروع کرتے ہیں۔ پہلے اشعار پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اس کی تشریح۔ بزم جہاں میں بھی ہوں اے شمع درد مند، فریاد در گراں صفت دعوانا سپند، دی عشق نے حرارت سوز درو تجھے، اور گل پروش اشک شفق گو کیا مجھے، ہو شمع بزم عشق کے شمع مزار تو، حال اشک غم سے رہی ہم کنار تو، یک بھی تیری نظر صفت عاشقان راز، میری نگاہ مایہ آشوب امتیاز، کعبے میں بتکدے میں ہے یکساں تیری ضیا، بس امتیاز دیر و حرم میں پنسا ہوا، خیشان آہ کی تیرے دور سیاہ میں، پوشیدہ کوئی دل ہے تیری جلوہ گاہ میں، جلتی ہے تو کہ برق تجلی سے دور ہے، بے درد تیرے سوز کو سمجھے کہ نور ہے، تو جل رہی ہے اور تجھے کچھ خبر نہیں، بینا ہے اور سوز درو پر نظر نہیں، میں جوش اضطراب سے سیماب وار بھی، آگاہ اضطراب دل بے قرار بھی، تھا یہ بھی کوئی ناز کسی بے نیاز کا، احساس دے دیا مجھے اپنے گداز کا، آگاہی میری مجھے رکھتی ہے بے قرار، خواب دیدہ اس شرر میں ہے آتش کدے ہزار، یہ امتیاز رفعت و پستی اسی سے ہے، گل میں مہک شراب میں مستی اسی سے ہے، بستان و بلبل و گل و بو ہے یہ آگاہی، اصل کشاکش من و تو ہے یہ آگاہی، صبح ازل جو حسن ہوا دلستان عشق، آواز کن ہوئی تپش آموز جان عشق، یہ حکم تھا کہ گلشن کن کی بہار دیکھ، ایک آنکھ لے کے خواب پریشان ہزار دیکھ، مجھ سے ہے نہ پوچھ حجاب وجود کی، شام پہ راکھ صبح تھی میری نمود کی، وہ دن گئے کہ کیسے میں آشنا نہ تھا، زیب درخت طور و میرا آشیانہ تھا، قیدی ہوں اور کپس کو چمن جانتا ہوں میں، غربت کے غم کا دیکھو وطن جانتا ہوں میں، باد وطن فسردگی بے سبب بنی، شوق نظر کبھی کبھی ذوق طلب بنی، یہ شمع انتہائی غریبی خیال دیکھ، مسجود ساکنان فلک کا مال دیکھ، مضمون فراق کا ہوں ثریا نشان ہوں، آہنگ طبع ناظم کون و مکاں ہوں میں، باندھا مجھے جو اس نے تو چاہی میری نمود، تحریر کر دیا سر دیوان ہست و بود، گوہر کو مشتاق میں رہنا پسند ہے، بندش اگرچہ سست ہے مضمون بلند ہے، چشم غلط نگر کا یہ سارا قصور ہے، عالم ظہور جلوہ ذوق شعور ہے، یہ سلسلہ زمان و مکاں کا کمند ہے، تو گلوئے حسن تماشائے پسند ہے، منزل کا اشتیاق ہے گم کردہ راہ ہوں، اے شمع میں اسیر فریب نگاہ ہوں، صیاد آپ خلق دام ستم بھی آپ، بام حرم بھی طائر بام کرم بھی آپ، میں حسن ہوں کہ سراپا گداز ہوں، کھلتا نہیں ناز ہوں میں یا نیاز ہوں، خواہ آشنائے لب ہوں نہ راز کہن کہیں، پھر چل نہ جائے کس سوار و رسن کہیں، پہلا بند معنی، فریاد درگراں جس کی گرہ میں فریاد ہو، مراد فریادی دانے سپند کالا دانہ ہرمل، شفق کی مانند سرخ، مطلب علامہ اقبال کی یہ نظم 6 بندوں پر مشتمل ہے۔ پہلے بند میں وہ شمع سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے شمع تیری طرح میں بھی غمزدہ اور دکھیا ہوں، میری کیفیت بھی ہرمل کے اس دانے کی مانند ہے جو آگ کی تپش سے چٹکنے کی آواز پیدا کرتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ میرا دل جب سوز و غم سے بھڑک اٹھتا ہے تو اس میں درد انگیز نالے اٹھتے ہیں، جس طرح عشق نے تجھے داخلی قرب کی آگ میں جلنے پر مجبور کر دیا ہے۔
بھائی نہ مجھے بھی خون کے آنسو رونے پر مجبور کر دیا ہے۔ مجھے علم ہے کہ تو کسی عشرت قدیم میں روشن ہو یا کسی مزار پر جلے، دونوں صورتوں میں تیری آنکھ سے آنسو ٹپکتے رہتے ہیں۔ مراد یہ کہ شمع خواہ خوشی کی محفل میں جلی یا کسی غم کا دے میں، اس کے پگھلنے سے بہرحال موم کے قطرے ٹپکتے رہتے ہیں۔ اقبال نے انہی کو آنسو سے تعبیر کیا ہے۔ دوسرا بند معنی ایک دیکھنے والی، مطلب اے شمع جس طرح قدرت کے وحیدانہ والے عاشق ہر شے کو کسی جانبداری کے بغیر مساوی سطح پر دیکھتے ہیں، تیری کیفیت بھی ان سے ملتی جلتی ہے۔ جبکہ میں اشیاء کے مابین فرق و امتیاز کا جائزہ لیتا ہوں، تیری روشنی خواہ کعبہ ہو یا بتخانہ، دونوں کو یکساں طور پر منور کرتی ہے۔ جبکہ میری نظر دیر و حرم کے مابین جو فرق ہے اسی کی مماثل ہے۔ تیرے جلن سے جو دھواں اٹھتا ہے اس کی کیفیت قلب انسان سے برآمد ہونے والی آگ کی سی ہے۔ لگتا ہے کہ تیرے اندر بھی انسان کی طرح کوئی دل چھپا ہوا ہے۔ تیسرا بند معنی بینا، دیکھنے والی بینائی، مطلب شاید تو اس غم میں جل رہی ہے کہ تو روشنی کے حقیقی منبع سے دور رہے، لیکن تیرے اس عمل کو بے درد لوگ روشنی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اقبال نے جلنے کا لفظ اس بند میں دونوں طرح سے استعمال کیا ہے، روشنی کے حوالے سے اور کڑنے کے حوالے سے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ تو جل رہی ہے، تاہم حیرت اس امر پر ہے کہ تجھے اپنے جلنے کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس قدر چشم بینا رکھتے ہوئے بھی تو اپنی داخلی جلن سے آگاہ نہیں ہے۔ اس کے برعکس میں اضطراب و بے چینی کے سبب پارے کی طرح تڑپ رہا ہوں، اور اضطراب و بے چینی سے میرا دل پوری طرح آگاہ ہے۔ شاید مجھے رب اعلیٰ نے جلنے اور پگھلنے کا احساس عطا فرما دیا ہے۔ چوتھا بند معنی آگاہی، واقفیت، کشاکش، کھینچا تانی، چیننا چپٹی، مطلب مجھے اپنی ذات کی شناخت کا جو شعور عطا کیا گیا ہے، بظاہر یہ ایک معمولی سی چنگاری کے مانند ہے، تاہم اس میں بے شمار آتش گدے پوشیدہ ہے۔ بلندی و پستی میں امتیاز کی خصوصیت اسی کے سبب پائی جاتی ہے۔ آگاہی کا یہی وہ شعور ہے جس کے سبب پھولوں میں خوشبو اور شراب میں نشے کا عنصر برقرار ہے۔ یہی آگاہی بلبل پھول اور اس کی خوشبو کے علاوہ بندہ و آقا کے مابین فرق کا سبب بن جاتی ہے۔ پانچواں بند معنی دلستان، عشق کا دل لینے والا، مطلب اس بند کے 6 اشعار بظاہر پوری نظم کے موضوع سے کچھ علیحدہ نظر آتے ہیں، لیکن چوتھے اور چھٹے بند کے آخری اور ابتدائی حصے کے حوالے سے ان میں گہرا ربط نظر آتا ہے۔ زیر تشریح بند میں اقبال نے فلسفہ وجود کا ایک اجمالی جائزہ پیش کیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ جب خالق کون و مکان نے کن کی صدا کے ساتھ کائنات کی تخلیق کی تو حسن عملاً عشق کا گرویدہ ہوا، اور اسی کیفیت نے عاشق کے دل میں ایک تڑپ اور اضطراب پیدا کر دیا۔ اس لمحے انسان کو حکم دیا گیا کہ اسی جذبے کے تحت کائنات کے مظاہر کا جائزہ لے اور یہ دیکھ کر اس عالم موجودات میں تیرے لیے کن کن اشیاء کو تخلیق کیا گیا ہے۔ حالانکہ ارض و سما نے انسان کو پیدا کر کے اس کے وجود اور جسم کو ایک ایسے حصار میں ڈال دیا جس کے سبب وہ اپنی حقیقت اور وجود سے بے خبر اور بڑی حد تک بے نیاز ہو گیا۔ چنانچہ یہی لمحہ تھا کہ جب تخلیق کے ساتھ ہی حقیقت ازل سے وجود کے حجر کا آغاز ہو گیا۔ بالفاظ دیگر پہلے انسان ان قیود سے آزاد تھا، جبکہ اب قدرت نے اس پر بیشتر ذمہ داریوں کا بوجھ ڈال کر اسے ایک محدود حصار میں بند کر دیا۔ اب وہ زمانہ ختم ہو گیا جب انسانی وجود کا مسکن کوہ طور کے ایک درخت پر تھا۔ اس لمحے تو وہ کسی حجاب کے بغیر نور کبریائی کا نظارہ کیا کرتا تھا، اب تو صورتحال یہ ہے کہ انسان اپنے وجود میں ہی محصور ہو کر رہ گیا ہے، اور المیہ یہ ہے کہ وہ اس قید خانے کو ہی ایک بار تصور کر بیٹھا ہے۔ اس کے علاوہ جس مقام پر وہ ایک اجنبی کی طرح بود و باش اختیار کیے ہوئے ہے اس کو اپنا وطن سمجھتا ہے، اب صورتحال یہ ہے کہ وہ اپنے حقیقی وطن کی یاد میں افسردہ پریشان رہتا ہے، اور اس خالق حقیقی کی طلب دل و نظر کو مضطرب رکھتی ہے جس سے کبھی اس کا براہ راست رابطہ تھا۔ چھٹا بند معنی مسجود، جسے سجدہ کیا جائے، آہنگ آواز، کمند رسی جس کے ذریعے کوٹھے پر چڑھا جاتا ہے، طوق، حلقہ، پٹا، مطلب نظم کے اس آخری بند میں اقبال پھر سے
شمع سے مکالمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس پس منظر سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کس قدر فریب خوردہ ہے جو اپنے پانی وجود کو ہی ایک مستقل حقیقت سمجھ بیٹھا ہے، حالانکہ سامکنان فلک کو سجدوں کا مال بھی اسی کے روبرو ہے۔ خرچن کہ میرا مقام بہت بلند ہے، پھر بھی ہجر کا ستائی ہوا ہے، پھر خالق کون و مکان کی مجوست سے خماخنگ ہو۔ اس نے مجھ پر جو پابندی عائد کی، غالباً ان سے مقصد یہی تھا کہ ان سے زندگی کے ارتقائی مراحل طے کروں۔ اسی سبب رب اعلیٰ نے مجھے حیات و ممات کا عنوان بنا دیا۔ یہ ایک حقیقت ابدی ہے کہ نایاب موتیوں کا مسکن بھی مٹی اور خاک کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا، اس کے باوجود وہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے بلند مرتبہ رکھتے ہیں۔ اب جو گہرائی میں اتر کر دیکھتا ہوں تو اس امر کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قصور میری بصارت و بصیرت کا ہے، وہ حقائق کو ان کے صحیح منظرنامے میں دیکھنے سے گریزاں ہے، جبکہ امر واقعہ یہ ہے کہ کائنات تخلیق کی شعور کی مظہر ہے۔ یہ فریب نہیں تو کیا ہے کہ تمام حقائق کو نظر انداز کر کے فرد اپنے شعور کی نمائش کا خواہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں افراط و امتیاز کی خلیج وسعت پذیر ہو رہی ہے۔ زمان و مکان کا سلسلہ انسانی حیات کے گرد ایک حصار کے مانند ہے۔ خرچن کہ اپنی راہ گم کر بیٹھا ہوں، پھر بھی منزل تک رسائی میرا متوقع نظر ہے۔ فریب نظر میں مبتلا ہونے سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ حقائق کا سامنا کروں، لیکن صورت یہ کہ خود ہی صیاد بن چکا ہوں اور اس کے دام میں گرفتار بھی خود ہی ہوا ہوں۔ یہ کیا ستم ہے کہ خود کو حرم کی بلندی بھی سمجھتا ہوں اور اس پر ایستادہ پرندہ بھی، فی الواقع میں تو اس حقیقت سے بھی آگاہی نہیں رکھتا کہ حسن ہوں یا عشق کا گداز۔ مجھ پر تو یہ بیت بھی نہیں کھلتا کہ محبوب ہوں یا میری حیثیت عاشق کی ہے۔ چنانچہ میرے لیے یہ خدشہ بے جا نہیں ہے کہ اپنے زبان پر وہی راز قدیم لے آؤں جس کا نتیجہ پاسی کے بندے کے سوا اور کچھ نہیں، کہ سچ کا نتیجہ ہمیشہ تلخ ہی ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی یہ نظم مکمل ہوتی ہے۔